الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 155 سے ہجرت مدینہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کے حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درس سے آپ لوگ جڑے رہیں، کیونکہ اس دور میں، دور حاضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارے نبی کا چلنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، بات کرنے کا انداز کیسا تھا، اور اسلام کی خدمت کرنے کا انداز کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے ہر ایک سنی صحیح العقیدہ کے لیے کہ وہ حضور کی سیرت ضرور پڑھے یا سماعت کریں۔ تو چلے سماعت کریں۔ ہجرت مدینہ۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار کانفرنس۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے، اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا، اور قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے
ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا، یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی، اب وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر یہ ایسی الغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو گے کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے، ہر قبیلہ کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک بارگی حملہ کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، معاذ اللہ۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کر رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکاء کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی، اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ خدا بند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحہ پر اس کا جلوہ دیکھیں گے، کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، بس گزارش ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور سیرت مصطفیٰ کے درس سے آپ سبھی ذرا جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ اور آپ جب بھی سماعت کیا کریں، جہاں سے بھی سماعت کریں، سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں، انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ کی برکت سے آپ کی اللہ دلی جائز تمنا ضرور پوری فرمائے گا۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔